کشیدگی کے بعد مشرق کی سرحد کو مکمل طور پر بند کرنے کے بعد بھارت کے ساتھ پچھلے لگ بھگ 1.5 سال سے تجارتی اشیاء کی جو درآمد اور برآمد ہے اس پر پابندی لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بھارت سے درآمد کی جانے والی ادویات کے خام مال کی جو عدم دستیابی ہے اس سے کافی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ دواساز کمپنیز نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ادویات کی تیاری کا زیادہ جو انحصار ہے وہ بھارتی خام مال پر ہوتا ہے، اسی لیے بھارت سے درآمد پر پابندی نہ لگائیں ورنہ 50% تک جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ دواسازوں نے حکومت کو یہ بھی وارننگ جاری کی ہے کہ بھارت سے خام مال کی جو درآمد ہے اس پر پابندی سے نہ صرف ادویات کی کمی اور قیمتوں میں اضافہ ہوگا بلکہ کووڈ-19 کے خلاف پاکستان کے اقدامات کافی کمزور پڑ جائیں گے۔ کراچی پریس کلب میں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن PPMA کے نمائندوں نے نیوز بریفنگ میں حکومت کو وارننگ دی۔ دراصل 95% ادویات جو ہیں وہ درآمدی خام مال کی مدد سے تیار کی جاتی ہیں، جس میں بھارت سے تقریباً 50%، جبکہ دیگر ممالک جو ہیں جن میں چین ہے، یورپ ہے، ان سے اور دیگر جو ممالک ہیں ان سے درآمد کیا جاتا ہے۔ تو ایک بڑا حصہ ہم اس وقت بھارت سے جو ہے وہ درآمد کر رہے ہیں۔ بھارت سے درآمد کی جانے والی ادویات میں ویکسینز بھی شامل ہیں۔ دواساز کمپنیز نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ حکومت کے سامنے اس مسئلے کو درست انداز میں پیش ہی نہیں کیا جا رہا۔ حکومت کی اس پالیسی سے ملک میں ادویات سازی کی صنعت کو کافی جو خطرات ہیں وہ لاحق ہو چکے ہیں۔ انہیں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت PPMA کے سابق مرکزی چیئرمین ڈاکٹر کیسر وحید صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ آپ لوگوں کی طرف سے بار بار حکومت کو وارن کیا جا رہا ہے، آخر کس قسم کے نتائج نکل سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمیں بھگتنا پڑ سکتی ہیں اگر یہ پابندی لگتی ہے تو؟ دیکھیے، جب بھی پینڈیمک آتی ہے نا ایک ہی ملک میں، خدا نخواستہ کسی قسم کی وبا یا کسی قسم کی بھی کوئی، کیونکہ پاکستان میں کئی وبائیں آئی ہیں اور پاکستان میں پولیو کی وبا چل ہی رہی ہے نا، ختم تو نہیں ہو گئی۔ ٹیوبرکلوسس کے مسائل ہیں، فلو آ جاتا ہے، الرجی کی مینیفیسٹیشن آ جاتی ہے، وائرل انفلوئنزا آ جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اور دس ون جو کووڈ-19 ہے یا کورونا ہے، یہ بھی ایک سیریس وبا ہے، ان تمام وباؤں سے بہت زیادہ سیریس۔ تو ایسی چیزوں میں جب بیماریاں بہت زیادہ ہوں، اور پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہائیجینک کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے، تو اس لیے لوگوں کا انحصار مختلف طرح کی دوائیوں پہ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ کمپیئر ٹو وٹ ایور ہیلدی نیشن سو کالڈ۔ لیکن پاکستان میں ان دوائیوں کا بڑا انحصار، جیسے دنیا میں اینٹی بایوٹک کا استعمال اتنا آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے بیکاز آف دی ریزسٹنس، لیکن پاکستان میں بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی دوائیاں بکتی ہے 22% اس میں حصہ ہر طرح کی اینٹی بایوٹک کا ہے۔ تو اگر تو خدا، اور یہ تمام را مٹیریل جتنے میں نے باتیں بتائی ہیں، یہ سب را مٹیریل جو ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ کہتے ہیں، یعنی دوا کا جز، یہ سب 99% امپورٹ ہوتے ہیں۔ 1 یا 2% جو پاکستان کی ضروریات ہے دوا بنانے کی وہ پاکستان میں بنتی ہے، باقی سب امپورٹ ہوتا ہے۔ پہلے 60% امپورٹ انڈیا سے ہوتا تھا، 40% باقی ملکوں سے ہوتا تھا، چائنا ہے، یورپ ہے، واٹ ایور۔ اب جب لاسٹ ایئر پلوامہ کا واقعہ ہوا تو پاکستان میں دواؤں انڈیا پہ انحصار کم کرنے کی کوشش کی گئی اور سورسنگ کی گئی چائنا سے۔ بدقسمتی سے چائنا میں کورونا آ گیا، چائنا کی فیکٹریاں بند ہو گئیں، تو پاکستانی مینوفیکچرر کو دوبارہ انڈیا سے رجوع کرنا پڑا۔ اچھا، جب یہ انڈیا سے دوائیاں آنا بند ہوئی تھی 1 مہینے کے لیے، تو چائنا آپ کو پتا ہے ان کے پروفٹ اورینٹڈ لوگ ہیں، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، پہاڑ سے اونچی دوستی اور سمندر سے گہری دوستی، یہ سب عام مینوفیکچرر کے لیے نہیں۔ تو انہوں نے ادویات کی قیمتیں اتنی بڑھا دی، یعنی کہ وٹامن سی جو $10 kg کا تھا وہ $400 kg کا ہو گیا۔ تو اس طرح کے لیکن یہاں پر ڈاکٹر صاحب یہ جو پابندی کی بات کی جا رہی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ جو پابندی کی بات کی جا رہی ہے، اور ایک اخباری رپورٹ سے اگر میں آپ کو بتاؤں، ان کے مطابق بھی یہ جو کینسر کی ادویات ہیں ان کی تو کمی ہے ایکچولی، لیکن سمری میں تھراپیوٹک گڈز کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے تاکہ ہر طرح کی دوائیں بھی اور وائٹامنز بھی اور سرنجز بھی، یہاں تک کہ سرسوں کا تیل بھی جو ہے اس کو درآمد کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جا سکے، جبکہ دوسری طرف آپ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ حکومت کے سامنے صحیح طریقے سے معاملہ اٹھایا ہی نہیں جا رہا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کسی قسم کی کوئی قدغن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جب وقت آئے گا صحیح تو مشاورت کریں اسٹیک ہولڈر سے، اسٹیک ہولڈر پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن ہے، اس سے مشاورت کریں، ہم ان کو بتائیں گے کہ کیا کرنا بہتر ہے اس وقت ملک کے لیے۔ ان کو بالکل نہیں، حکومت کسی ایک آدمی میں بیٹھے ہوئے حکومت میں جو لوگ ہیں ان کو کوئی اسی سے اندازہ لگا لیں کہ وزیر صحت
सेक्रेटरी से सबरी लेके जाते हैं और वो डिफेंड नहीं कर पाते क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है। तो ये तो स्टेक होल्डर का काम है ना, दवा साज। आज जो दवा साज इदारे थे उनको पता होता है। आपको पता है बांग्लादेश में वजीर आजम जब भी दवा साजी के मामले में किसी किस्म की कोई पॉलिसी साजी करते हैं तो अपने बराबर में बांग्लादेश की मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन के साथ बिठा के फैसला साजी करते हैं। पाकिस्तान में इस तरह का मामला नहीं है, बदकिस्मती क्योंकि हमारी ईगो बहुत बड़ी है। हमारी ईगो हमारे कद से बड़ी होती है, जितना हमारा कद होता है उससे डबल हमारी ईगो होती है और उस ईगो की वजह से हमें हकीकत नजर नहीं आती और हम अपने दायरे में घूमते रहते हैं और गलत किस्म के फैसले करते हैं। और हमें डर ही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इस वक्त कि अगर इस वक्त कोई गलत फैसला किसी के कहने से लिया गया, जो साहब एक है वजारत रेलवे जिनसे अपनी रेलवे नहीं चलती, वो उन्होंने शायद कोई इस तरह की बात की कि विटामिन इम्पोर्ट हो रहे हैं। देखिए विटामिन कई तरह के होते हैं। आज विटामिन जरूरी नहीं कि वो सिर्फ किसी और काम के लिए, देर आर लाइफ सेविंग विटामिन ऑल्सो। विटामिन डी है, आपको पता है कि जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं अक्सर डॉक्टर विटामिन D3 प्रिस्क्राइब करते हैं। विटामिन सी आजकल कोरोना में बड़ा सख्त जरूरत है उसकी इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए कि कोरोना ना लगे। आप विटामिन सी 1000 मिलीग्राम रोज खाएं, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और आपको वायरस अटैक आपको नहीं करेगा। कोरोना वायरस आपके सांस और नाक के जरिए अंदर जाता है। तो अगर विटामिन सी आपको इम्यूनिटी देता है सांस और नाक के जरिए, आपको नजला जुकाम में आप विटामिन सी खाया करें ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े और नजले के जो वायरस है गले के जरिए वो आपको प्रोटेक्ट करे। तो इसी तरह और विटामिन लातादाद है जो इस प्रोग्राम में मैं वक्त की वजह से नहीं बता सकता, लेकिन हर विटामिन जरूरी नहीं होता है। इसलिए हम अर्ज कर रहे हैं कि ये स्टेक होल्डर का काम है आपको गाइड करना, ना कि आप एक ऐसी जगह फैसला करें। ठीक है जी, ठीक है। स्टेक होल्डर का काम है फैसला करना और इसमें वक्त लेना चाहिए, सही वक्त आने पर फैसला करना चाहिए। ये कहना था डॉक्टर कैसर वहीद साहब का। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है हमें अमेरिका के हवाले से, क्योंकि अमेरिका सर फहरिस्त है सबसे ज्यादा जो मुतासर हुए हैं कोरोना से। लेकिन वहां पर देखा जा रहा है कि जो सदर ट्रंप है वो बहुत ज्यादा उजलत और बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्कूल भी खोले जाएं। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं खासतौर पर डॉक्टर फाउची वो बिल्कुल इस हक में नहीं है कि स्कूलों को खोला जाए, वो बिल्कुल इस हक में नहीं है कितनी जल्दी लॉकडाउन को हटाया जाए। लेकिन अब ये लग रहा है कि डॉक्टर फाउची वर्सेस सदर ट्रंप हो गया। वो कोई और बात कहते हैं जो उनके मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन सदर ट्रंप जो है वो कोई और बात कहते हैं। तो इसी के ऊपर हमें जो है वो आज डिस्कशन करनी है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, क्या स्ट्रेटेजी जो है अपनाई जा रही है, सदर ट्रंप क्या सोच रहे हैं। और इलेक्शन का साल चूंकि है तो क्या अगर इलेक्शन का साल ना होता तो अमेरिका की पॉलिसी कुछ मुख्तलिफ होती, इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। साथ रहिए।